غزہ میں بھوک سے مزید 6 افراد شہید، 87 بچوں سمیت فاقہ کشی سے مرنے والوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی جاری ہے، مزید 60 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ اسرائیل نے محفوظ قرار دیے گئے علاقوں میں بھی خیمہ بستیوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 60,000 کے قریب پہنچ گئی، 1,44,000 سے زائد زخمی ہیں۔ غزہ میں حماس کے اسرائیلی فوجیوں پر حملے جاری۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے مزید 3 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے، جس سے مرنے والے فوجیوں کی مجموعی تعداد 898 ہو گئی، 10,000 سے زائد فوجی زخمی ہیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سید عباس اراغچی سے رابطہ، دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان غزہ کی انسانی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار نے فوری اور بلا روک ٹوک انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ ناظرین، چینی کے حصول کے لیے شہری مارے مارے پھرنے پر مجبور ہو گئے۔ وفاقی دارالحکومت کی مارکیٹوں سے بھی چینی غائب ہونے لگی۔ چینی کہاں اور کس قیمت پر مل رہی ہے، یہ سوال کئی لوگوں کی زبان پر ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ وفاقی دارالحکومت کی مارکیٹ سے چینی غائب ہونے لگی۔ سستے بازار میں بھی زیادہ تر دکانوں سے چینی نہیں مل رہی۔ شہری کہتے ہیں عام مارکیٹس میں ایک تو چینی مل نہیں رہی، اور اگر مل بھی جائے تو من مانی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ رولز ریگولیشنز کی امپلیمنٹیشن ہے نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی شوگر مل ہونے کے باوجود بھی جو چینی ہے وہ پبلک کی پہنچ سے دور ہے، تو پھر کیا فائدہ ریٹ رکھنے کا؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کم از کم اپنے رولز ریگولیشنز کو امپلیمنٹیشن کرے۔ شہری کہتے ہیں سستے بازار میں پھر بھی کہیں نہ کہیں چینی مل جاتی ہے، لیکن عام مارکیٹس میں چینی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ چینی کا پریشانی بنی ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پرائز کنٹرول ایکٹ کے مطابق ان پر کارروائی کرے، اور جہاں جہاں پہ ذخیرہ پڑا ہوا ہے چینی کا، چینی تو پاکستان کے اندر ہے لیکن وہ دکاندار اس کو چھپا لیتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ چینی مارکیٹ میں دستیاب بھی ہو اور قیمت بھی مناسب ہو۔ چینی کی قیمت 200 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ عام مارکیٹ میں چینی 210 روپے فروخت ہونے لگی، جس سے شہری کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے چینی کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک ہفتے میں 3 بار چینی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ چینی دکانوں پر ملتی نہیں ہے۔ ہول سیل پر ایک ریٹ ہے، دکانوں پر اور ریٹ ہے، اور جو ہے نا آئے دن ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک ماہ میں 3 بار جو ہے وہ چینی کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں۔ ایک ریٹیلر کے پاس جاؤ تو وہ الگ ریٹ بتاتا ہے، ہول سیلر کے پاس جاؤ تو الگ ریٹ بتاتا ہے، دکاندار کے پاس جاؤ تو الگ ریٹ بتاتا ہے۔ دکاندار الگ ریٹ دے رہا ہے، ہول سیلر کے الگ ریٹ ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب بھی چینی جو ہے وہ مل رہی ہے 150 روپے تو کبھی 200 روپے کبھی 250 تک۔ بھائی جان، یہ بات یہی ہے کہ چینی جو مہنگائی انہوں نے کری ہے، ان کو تو کرنی نہیں چاہیے، غریب کا خیال کریں۔ چینی بھائی جان بتاتے 165 روپے کلو ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، میں دکاندار 200 روپے کلو ہے۔ چینی بازار میں مہنگی مل رہی ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے زیادہ مہنگی مل رہی ہے۔ حکومت سے یہی کہیں گے کہ لوگوں کا خیال کریں اور چیزوں کا کنٹرول کریں۔ جی بھائی، چینی دیکھ رہے ہیں اب آپ مارکیٹ سے مل بھی نہیں رہی چینی، کہیں سے جہاں سے ملتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے ریٹ مانگتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں مل نہیں رہی، مل رہی ہے تو مہنگے داموں مل رہی ہے، ریٹ 5 روپے بڑھاتے ہیں تو گاہک ہم سے لڑتا ہے۔ چینی سر بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، مل ہی نہیں رہی ہے، لوگوں نے اسٹاک کر لی ہے، شارٹ ہوئی پڑی ہے بالکل۔ اگر مل بھی رہی ہے تو 190 200 اس طرح۔ 190 سے 200 روپے میں مل رہی ہے اور بہت مہنگی چینی ہے، بڑے تنگ ہوئے پڑے ہیں، پریشان ہوئے پڑے ہیں۔ ناظرین، کمشنر کراچی نے چینی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 170 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 173 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی۔ کمشنر کراچی نے چینی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس وقت بتاتے چلیں آپ کو کہ کمشنر کراچی کی جانب سے چینی کی نئی قیمتوں کا اطلاع کر دیا گیا ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 170 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 173 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے چینی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ شوگر مافیا کے منہ زور کارٹلز کو لگام ڈالنا ہوگی۔ ہر حکومت میں شوگر مافیا قیمتیں اور بحران بڑھا کر کنٹرول حاصل کرتا ہے، اور شوگر مل مالکان اور مڈل مین کا دھن کاشتکاروں کا خون چوس کر بھرتا ہے۔ کین کمشنر کا دفتر مضبوط کریں اور اختیارات والے بیوروکریٹ تعینات کیے جائیں۔ مسابقتی کمیشن کا قانون اس کی اثر روح کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ چینی کی قیمتیں کم کرنی ہیں تو بلیک میلرز کے خلاف سخت ایکشن ناگزیر ہے۔
سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز کے ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو کہا کہ چینی بحران پر ECC کمیٹی کے سربراہ مصدق ملک کو اچانک ہٹا دیا گیا. چینی اسکینڈل میں انکوائری کا فقدان ذمہ داری کس پر؟ عوام سوال پوچھتے ہیں. چینی بحران پر حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید اور بحران میں اضافہ ہوا. چینی اسکینڈل پر شفاف احتساب کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے. عوامی سطح پر چینی بحران کا حکومتی نااہلی کے خلاف آواز بلند کریں گے. ملک صاحب کو اس ECC کی بنائی ہوئی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا کہ آپ کا کیا TOR ہے کہ قیمت چینی کی نہیں بڑھنی چاہیے, اس وقت تک آپ ایکسپورٹس الاؤ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیے ایکسپورٹس الاؤ. اس کے بعد سٹاکس جب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں گارنٹی کر سکتا, میں نہیں الاؤ کرتا. ان کو اٹھا دیا گیا. کیوں وہ اجازت دی؟ پھر اس کی کیوں نہیں انکوائری ہو رہی؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یہ؟ جب ان کو پتا تھا کہ ان کا اپنا لگایا ہوا منسٹر بتا رہا ہے ان کو کہ یہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے, یہ مت کریں, یہ میں نہیں اجازت دوں گا, تو اس کو برطرف کر کے تو پھر کون ذمہ دار ہے جب آخرکار وہی کچھ ہوا؟ یہی ذمہ دار ہے نا. تو کیوں نہیں انکوائری آرڈر کرتے؟ پتہ کریں نا, کیوں عوام سفر کرے اس بات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم سے پہلے جو حکومت تھی اس نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا تھا. PTI حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. ہم نے ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا. آج معیشت مضبوط ہو رہی ہے. ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے. پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا کہ مارکو روبی سے ملاقات انتہائی مفید رہی. پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتا ہے. ان تعلقات کو چین کے ساتھ دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ڈاکٹر حافظ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. جو بائیڈن کو حافظ صدیقی کی رہائی کے لیے ہم نے خط لکھا تھا. پاکستان نے رافیل سمیت بھارت کے 6 طیارے گرائے جن پر اس کو بڑا غرور تھا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان متحدہ عرب امارات نے سفارتی عملے اور سرکاری حکام کے لیے ویزے سے استثناء کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق 24 جون کو ان کے دورہ متحدہ عرب امارات کے دوران نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زاید ال نہیان سے ملاقات میں دونوں ممالک میں سفارتی پاسپورٹ کے حامل شہریوں کو ویزا سے استثناء دینے پر اتفاق اور مفاہمت کی یادداشت دستخط ہوئے تھے. سمجھوتے پر دستخط کے بعد 30 دن گزرنے کے بعد عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تمام ایئرپورٹس انتظامیہ کو اس حوالے سے ضروری اقدامات کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اب باہمی دوروں کے لیے دونوں ممالک کے سفارتی پاسپورٹ کے حامل حکام کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی. ننکانہ صاحب کے رہائشی شمالی علاقہ جات کی سیر کو جانے والے 9 نوجوان سیلابی ریلے میں بہہ گئے. 2 لاپتہ ہیں. منڈی فیض آباد سے بابوسا ٹاپ جانے والے 9 دوستوں میں سے 7 نوجوان خوش قسمتی سے اپنی مدد آپ کے تحت بچ نکلے, جبکہ 2 نوجوان انصر مجید اور محمد آفاق تاحال لاپتہ ہیں. سیلاس روڈ مختلف مقامات پر سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث شدید متاثر ہوئی ہے. گزشتہ دنوں تک تھک بابوسر میں سیلابی ریلوں کی تباہ کاریوں کے بعد سے تھک بابوسر روڈ تاحال بحال نہیں ہو سکا. تھک نالے میں آنے والے سیلاب کے بعد 3 سیلاب میں بہہ جانے والی گاڑیوں میں سے ایک کے مالک کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. بابوسر، تھکنیاٹ، تھور اور دینور جیسے علاقوں میں املاک اور سڑکوں کو نقصان پہنچا. ناظرین، بلوچستان میں مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ PDMA نے جاری کر دی ہے، جس کے مطابق مونسون بارشوں سے 20 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. 11 بچے، 5 خواتین اور 4 مرد جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں. مونسون بارشوں سے 8 افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمی میں 5 مرد، 2 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے. مونسون سیزن میں اموات دکی، یوب، زیارت، موسیخیل، ہزدار، لوریلائی، لسبیلا اور کوہلو میں ہوئی. بارشوں سے 11 مکان مکمل تباہ اور 67 کو جزوی نقصان پہنچا. رواں سال پنجاب میں بارشوں کے دوران حادثات میں 151 شہری جاں بحق اور 538 زخمی ہوئے. PDMA ترجمان کے مطابق اموات آسمانی بجلی، مخدوش عمارتوں کے گرنے، دریاؤں میں نہاتے ہوئے ڈوبنے اور کرنٹ لگنے سے ہوئی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مونسون بارشوں کا 5واں سلسلہ 28 جولائی سے شروع ہوگا. ترجمان کے مطابق منگلا ڈیم میں 55% جبکہ تربیلا میں 83% پانی موجود ہے. انڈین ڈیمز میں پانی کی سطح تقریباً 36% تک ہے. دریائے سندھ میں کالا باغ اور تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے. دریائے چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ فی الحال نارمل سطح پر ہے. مری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ستھرا پنجاب پروگرام پر اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں متعلقہ حکام نے پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. اجلاس میں بتایا گیا کہ عالمی بینک، یورپ اور دیگر ممالک کے ترقیاتی اداروں کی ستھرا پنجاب میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہے ہیں. اجلاس کو وہیکل ٹرپ کاؤنٹنگ سسٹم اور وہیکل ٹریکنگ مینجمنٹ سسٹم پر بھی بریفنگ دی گئی. ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت پہلی مرتبہ ای انوائس اور سینیٹیشن فیس کی ای بلنگ پر بھی بریفنگ دی گئی.
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवाल हक ने जागरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 के तामीराती काम में ताख़ीर का नोटिस। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को अजीम फ़तह मिली। कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान के दुनिया से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चंद अनासर ने हमेशा मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं। बाहर बैठे चंद अनासर की जानिब से वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। 14 साल बाद करंट अकाउंट है वो सरप्लस है। जिनको इन पाकिस्तान ने पाला, आज वो बाहर बैठ के पाकिस्तान के ऊपर जब भौंक रहे होते हैं तो यकीन माने दिल खून के आंसू होता है। जो इस पाकिस्तानी कौम को तकसीम करना चाहते थे, जो इस जंग के हालात में जब दुश्मन हम पे हमलावर हो चुका था, फिर ना कोई पख्तून रहा, ना बलोच रहा, ना पंजाबी रहा, ना सिंधी, कश्मीरी, सराइकी, बल्कि अपनी फौज के पीछे खड़े हो गए। उन पे मिसाइल गिरे तो उस कौम का क्या हाल था, हमारे ऊपर मिसाइल गिरे तो हमारी कौम का क्या हाल था। दुनिया ने आपकी ताकत को तस्लीम कर लिया है और आज हिंदुस्तान अपने जख्म चाट रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हिंदुस्तान के 5 जहाज गिरे हैं। नाज़रीन, मरीद के में विफाक के वज़ीर तालीम कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 में कौमी सानिया है जिसके तमाम मुलज़मान कैफ़रे के अदा तक पहुँचेंगे। इससे दरगुजर नहीं किया जा सकता। कानूनी प्रोसेस के बाद सज़ा याफ्ता नाअहल अरकान असम्बली की जगह ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी और इसके झूठ रोज़ बरोज़ अय्या हो रहे हैं। बानी पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को कमज़ोर करना है और वो इक़्तिदार के बाद भी ऐसा ही कर रहे हैं। बानी के बच्चे इसराइलियों के मेहमान नहीं, इनके अपने हैं और इनके ननियाल हैं। दूसरों के बच्चों पर तनकीद करने वाला मकाफात अमल का शिकार है। केपी की हुकूमत की तब्दीली हमारी सोच में नहीं है और वज़ीर आला की अक्सरियत खोने पर तब्दीली मुंतखब अरकान का आईनी हक है। 9 मई का जो वाक़या है उस तो किसी तरीके से भी हम उसको तो दरगुजर नहीं किया जा सकता। वो तो बहुत एक ऐसा इन्होंने काम किया है जिसको कौमी सतह पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस प्रोसेस में जो सज़ाएं हो रही हैं, जब वो अपने मंतगी नाम को पहुंचेंगे तो जो सीटें खाली होंगी फिर उस पर ज़िमनी इलेक्शन, जो तरीक़ेकार है ज़िमनी इलेक्शन होगा। इसराइली उनके उसके नाम के इसराइली हैं, वहीं वो पल रहे हैं। हर चीज़ सामने आती है। ये लोगों के बच्चों को बातें करता था। जिस तरह गवर्नर केपी के है वो कोई बयान देते रहते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे कोई ऐसी सोच नहीं है। जमहूरी अमल है। अगर अक्सरियत वो खो बैठते हैं असम्बली में, चीफ मिनिस्टर अली मीर, तो फिर उन मेंबरों का हक क्या कि तुम्हें इत्मीनान कर सकते। लाड़काना में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने राइस कैनाल में डूबकर जान बहक होने वाले 19 साल गुलाम अब्बास सोमरो के वरसा से ताज़ियत की और वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुलाम अब्बास लाड़काना का बेटा था और वो इसे अपना भाई समझते हैं। रियासत को चाहिए कि डिज़ास्टर रिस्पांस निज़ाम को जल्द अज जल्द मौसर बनाया जाए। वालिद की साबिक़ा निश्चित से इलेक्शन लड़ेंगे और अगर पार्टी वक्त पर बनी तो कराची समेत हर सूबे से भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। रेस्क्यू 1122 में करप्शन है मगर मेहनती लोग भी मौजूद हैं और वो इस सर्विस को मजीद फंडिंग दी जानी चाहिए ताकि बेहतरी आ सके। पीपल्स पार्टी लोगों के साथ कुछ नहीं करती जिन्होंने इसे वोट दिया, सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करती है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।